ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں نے اپنے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کے حوالے سے اور مکہ المکرمہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ شہر مکہ کا اصل نام بکہ ہے، با کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے بڑے بڑے جابروں کی گردنوں کو توڑ دینے والا۔ اور شہر مکہ کا ایک نام البلد بھی، عظمت والا شہر، البلد الامین بھی ہے، امن والا شہر۔ اور اس شہر کے اندر موجود اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے بھی کئی نام ہیں، البیت ہے، الکعبہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، البیت العتیق۔ حج جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے اندر متعین کیا۔ حج کے جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقامات مقرر کیے ہیں وہ سارے کے سارے شہر مکہ میں۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حاجیوں کی دو قسمیں قرآن نے بیان کی۔ ایک قسم تو ان حاجیوں کی ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانے کے بعد جب مانگتے ہیں تو بغیر سلیقے سے اللہ سے دنیا مانگتے، یہ ناپسندیدہ حاجی۔ اور دوسری قسم ان حاجیوں کی اللہ نے بیان کی جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے اور کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر حسنہ دے، مطلب
اعلیٰ قسم کا ایمان دے، اعلیٰ قسم کی ہدایت دے، اعلیٰ قسم کی توحید دے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان تمام اعمال صالحہ کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور ان تمام اعمال کو نہ صرف یہ کہ کرنے کی توفیق دے بلکہ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول بھی فرما لے۔ ایک نیکی اگر اللہ کے ہاں قبول نہیں تو وہ حسنہ نہیں، حسنہ کے اندر نیک بیوی شامل ہے، بیوی نیک نہیں وہ حسنہ نہیں، حسنہ کے اندر نیک اولاد شامل ہے، اولاد نیک نہیں وہ حسنہ نہیں، حسنہ کے اندر شفا شامل ہے، صحت شامل ہے، الغرض دنیا کی ہر وہ چیز جس میں بھلائی اور خیر ہے وہ اس حسنہ کے اندر شامل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ آخرت میں حسنہ دے۔ آخرت میں حسنہ کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ حساب کا آسان ہونا، اعمال نامے کا دائیں ہاتھ کے اندر ملنا، اللہ کا دیدار، عرش کا سایہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کوثر کا پانی، یہ تمام بھلائیاں۔ اور واقعنا عذاب النار کے اندر کیا شامل ہے؟ واقعنا عذاب النار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ جو میں آخرت کا حسنہ آپ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے آخرت میں آپ کا دیدار چاہیے، عرش کا سایہ چاہیے، کوثر کا پانی چاہیے، اور یہ جنت چاہیے، اللہ واقعنا عذاب النار، جہنم سے بچتے ہوئے جانا۔ بڑی دنیا جنت میں جائے گی، جہنم سے ہو کے جائے گی، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہیں، پھر جنت میں جائیں گے۔ اللہ نہیں، واقعنا عذاب النار، مجھے براہ راست سیدھا جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہیں جانا۔ وہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بہت اچھے ہیں جو میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں حج کے حوالے سے بڑی اہم معلومات۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے جو اہل ایمان پہ اللہ نے فرض قرار دیا۔ حج یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسی امتیازی خصوصیات ہیں کہ جس کا کوئی متبادل ہی نہیں، کوئی متبادل نہیں۔ حج ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس میں کچھ ایسی امتیازی خصوصیات ہیں کہ جس کا کوئی متبادل نہیں۔ مثال کے طور پر حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقامات خاص کر دیے، اب اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ حج کے اندر بیت اللہ کا طواف ہے، کیا بتائیے پوری دنیا کے اندر طواف کہیں ہے؟ حج کے اندر صفا مروہ کی سعی ہے، کیا پوری دنیا کے اندر یہ جو امتیازی خصوصیت حج کو حاصل ہے اس کا کوئی متبادل ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ نماز کو دے لیں، نماز کے لیے بھی ایک جگہ خاص اللہ نے کی ہے، وہ مسجد ہے، لیکن اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، بیمار ہیں، مریض ہیں، چلنے کی سکت نہیں، طاقت اور قوت نہیں، استطاعت نہیں، آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر لیں، یہ متبادل آپ کے لیے آپشن موجود ہے، ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں آپ میں سفر کی استطاعت نہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، طاقت نہیں، توانائیاں نہیں، بیت اللہ جا نہیں سکتے، آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ حج کی جو خاصہ ہے یہ اس کا امتیازی خصوصیت ہے کہ حج جیسی عظیم عبادت کا متبادل ہے ہی کوئی نہیں، کوئی متبادل نہیں۔ پھر یہ نہیں صرف مقامات اللہ نے مقرر کی ہیں تو اس کا متبادل نہیں، وقت بھی مقرر کیا ہے، ٹائم بھی مقرر ہے، اور وہ ٹائم 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 13 ذی الحجہ تک اس کا وقت ہے۔ باقی عبادات کو دیکھیے، رمضان کے لیے ایک مہینہ مختص، آپ سفر میں بیمار ہیں، روزے نہیں رکھے، 11 مہینے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، 11 ماہ کے اندر جس مہینے میں چاہیں روزہ رکھ سکتے، مسلسل رکھے جائز، وقفے سے رکھے جائز، لیکن حج جیسی عظیم عبادت کے لیے جو وقت خاص ہے وہ اسی خاص وقت میں ہوگا۔
آپ نے بھلے ہی حج کی نیت کی، ارادہ کیا ہے، وقت گزر گیا، پورا سال، پورے سال کے کسی مہینے کے اندر آپ حج ادا کر سکتے؟ پورا سال تو بہت دور کی بات ہے، آپ حج کے مہینے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر بھی چاہے تو 13 تاریخ کے بعد کیا حج ادا کر سکتے؟ نہیں۔ یہ امتیازی خصوصیت ہے حج کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے لیے خاص کر دی، پوری دنیا کے اندر اس کا متبادل موجود ہی نہیں۔ یہ مقامات ہی نہیں، وقت اور اوقات ہی نہیں، اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کے لیے لباس بھی خاص کر دیا۔ بھلے آپ دنیا کے کسی کونے سے آ رہے ہیں، بھلے آپ دنیا کے اندر جس لباس کو بھی پسند کرتے، لیکن جب آپ حج کے لیے جائیں گے اپنا قومی لباس اتارنا ہوگا، آپ کو اپنی چاہت کو پسے پش ڈالنا ہوگا، آپ کی لائکنگ، آپ کی پسند، آپ کا معیار، آپ کی ترجیحات، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب حج کے لیے خاص لباس مقرر کر دیا۔ کوئی دنیا کا انسان بتلائیے کہ بغیر احرام کے حج کر سکتا ہے؟ کوئی کر کے تو دکھائے، نکال دیا جائے گا اس کو۔ حج کی عبادت کے لیے خاص لباس ہے، آپ شلوار قمیض پہن کے میقات پہ پہنچ کے تلبیہ تو کہیں دم پڑے گا۔ کوئی آپ کو مزدلفہ وقوف عرفہ کے لیے داخل نہیں ہونے دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے جگہ کو خاص کر دیا، اوقات کو خاص کر دیا، لباس کو خاص کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر بتلائیے کیا احرام کا کوئی متبادل موجود ہے؟ یہ عظیم الشان، یہ میں نے اختصار کے ساتھ اس کے چند ایک امتیازی خصوصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، وگرنہ ڈیٹیل میں تفصیل میں جاؤں تو مجھ جیسا طالب علم ہے اس کو ایک لمبا وقت تو ٹائم چاہیے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا، یہ حج جیسی عظیم عبادت ہے جس کی یہ چند خصوصیات ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حج کے مسائل، احکامات اور اس کے فضائل کو بیان کیا۔ البقرہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل سے بیان کی، بلکہ ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر حج کے احکامات کو بیان کیا اور اس سورت کا نام ہی سورۃ الحج رکھ دیا گیا۔ اب ان مسائل میں سے اللہ رب العزت نے خاص مسئلہ جو بیان کیا، جو سمجھنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج کے حوالے سے لوگوں کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، دور جاہلیت میں بھی تھیں اور آج کے اس دور کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی کچھ غلطیاں موجود ہیں، سستیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا تاکہ یہ کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں اور دیکھیں کہیں ہم حج کے حوالے سے ان غلطیوں کا شکار تو نہیں ہیں، ان غلط فہمیوں کا شکار تو نہیں۔ حج کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ اسے مالی وسعت عطا کریں اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی پائی جاتی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، استطاعت بھی ہے، صحت توانائی بھی ہے، لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اس لیے وہ شیطان کے ہتھ کنڈے کا شکار ہیں اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بیت اللہ حج کے لیے نہیں جاتے۔ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں کے ذمے ہے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو حج نہیں کرتے، یہ نہیں کہا، بلکہ صاف الفاظ ہے ومن کافر، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ومن کافر، یہ ارتکاب کفر کرتے ہیں، اور یہ سن لیں ومن کافر فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، یہ حقیقت میں دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کا کیا نقصان؟ مالی وسعت ہے۔ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، یہ شہر اگوکی کے اندر حبیب الرحمان صاحب، اللہ ان کو صحت دے، ایمان دے، میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے۔ وہ بڑی حکمت ایک بات کرتے ہیں، میں اکثر ان کی یہ بات دہراتا ہوں اپنے خطابات میں، آج بھی کہوں گا۔ میں بذات خود ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں کہ جن سے ہم نے درخواست کی کہ جناب آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ مالی وسعت ہے، مالی طاقت ہے، کیوں نہیں جاتے؟ وہی بہانے کہ علم نہیں کہ یہ عبادت کیا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی۔ جناب بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کا نکاح، اس کا نکاح، کاروبار میں کچھ ابھی سنبھلنا ہے، گھاٹا نقصان ہے، ابھی گھر جو ہے اس کو وسیع کرنا ہے، ابھی یہ ابھی وہ بڑی حکمت بڑی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی اس بندے سے یہ پوچھے کہ تو کہتا ہے کہ بیٹی کو بھی بیاہنا ہے، بیٹے کا نکاح بھی کرنا ہے، گھر کی تعمیر بھی باقی ہے، یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے۔ آپ ان سے سوال کریں بڑی محبت سے کہ اگر ابھی آپ کو موت آتی اور آپ مر جاتے ہیں تو بتلائیے کہ آپ کی موت کے بعد آپ کی بیٹی کو دولہا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ آپ کی موت کے بعد کیا آپ کے بیٹے کو دلہن نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ کیا آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے گھر کی تعمیر کا کام رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، ہوگا۔ یہ وہ کام ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہوں گے، رک نہیں سکتے۔ بس اتنا بتلا دیجئے کہ آپ مر گئے اور قبر میں چلے گئے تو کیا قبر میں جا کے حج کر لیں گے؟ کر لیں گے حج؟ اور بھائی جان جو کام آپ کے مرنے کے بعد ہونا ہے، آپ اس کی فکر کے اندر اپنی زندگی کھپائے جا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں جو آپ کام کر ہی نہیں سکتے اس کو کرنا ہی زندگی کے اندر ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بعض یہ بھی جواب دیتے ہیں، یعنی بیٹوں کو نصیحت کرتی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو میری طرف سے عمرے کی حج کی قضائی دے دیں، قضا دے دیں، آپ نے کرنا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نے کر دی نصیحت۔ وہ بڑی حکمت بڑی بات کرتے ہیں، دل کو لگتی۔ ان سے سوال کریں کہ آپ کو اس کیفیت کا نہیں علم، آپ اس منظر سے ناشنا ہیں کہ جب پہلی بار کوئی شخص بیت اللہ میں پاؤں رکھتا ہے، نگاہ بیت اللہ کے اوپر پڑتی، صحن کعبہ میں پاؤں رکھا، نگاہ بیت اللہ کے اوپر پڑی، اسے اپنی زندگی کی ساری فلم یاد آتی، وہ ساری کالی کرتوتیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی، اپنے اعمال نامے کی سیاہکاریاں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی، اور آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے۔ وہ روتا ہے، اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو نے بلایا ہے، اے اللہ یہ بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں، تیرے سوا تو کوئی نہیں جانتا، تیرے علاوہ تو کسی کو علم نہیں، اے اللہ آج معاف کر دے، بتا تیرے وہ پاپ، تیرے وہ جرم، تیرے وہ گناہ، تیری وہ غلطیاں جو تیرے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، کہ ان گناہوں کی معافی تیرا بیٹا مانگے گا؟ تیری اولاد مانگ سکتی؟ نہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ استطاعت ہے لیکن حج کے لیے نہیں جاتے۔ میں یہاں ایک غلط فہمی آپ کی دور کر دوں، جو لوگ یہ رونا روتے ہیں نا، مالی وسعت نہیں، مال خرچ کروں گا مال میں کمی آئے گی، اور میرے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرا ایمان ہے ساری دنیا کے انسانوں کی زبان غلط ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ علیہ آپ کا فرمان ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں، وہ انسان جو عمرہ کرنے جاتا ہے، پلٹتا ہے، حج کی تیاری شروع کر دیتا ہے،
حج کے لیے نکل پڑتا ہے، پلٹتا ہے، عمرے کے لیے نکلتا ہے، جو پیدر پہ مسلسل بیت اللہ جائے، حج کرے، عمرہ کرے، حج کرے، عمرہ کرے، ان اعمال کی وجہ سے دو چیزیں اسے یقیناً ملتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ اس کے گناہوں سے معاف کرتے ہیں، نمبر دو، اللہ اس کے مال میں برکت کو نازل فرماتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ضائع ہوگا، او اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، ایک ایک روپیہ نہ جانے کتنے گناہ لے کے تجھے واپس ملے گا۔ اللہ ضائع کرتی کسی کا عمل کو؟ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو پہلی یہ غلطی ہے، استطاعت ہے لیکن حج کے لیے نہیں جاتے۔ دوسری غلطی حج کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ بھی ایک بھیانک روپ اختیار کر چکی ہے۔ استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مالی وسعت نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں۔ اب حج کے لیے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے، سائل بن جاتے، فقیر بن جاتے۔ جناب حج کے لیے جا رہا ہوں، ویزا آپ لگوا دیں، ٹکٹ آپ کروا دیں، آنے جانے کا جیب خرچ آپ دے دیں، یہ حج اللہ نے تیرے اوپر فرض کیا، اب اس حج کی ادائیگی اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے سائل بننا اور مانگنا، تیرے پاس وسعت نہیں، تیرے اوپر حج فرض ہی نہیں، مانگ کے حج کرنا، سائل بن کے حج کرنا، فقیر بن کے مال اکٹھا کر کے پھر حج کے لیے جانا، یہ حج نہیں ہے میرے بھائی، یہ حج نہیں ہے، یہ افراط و تفریط، یہ غلو ہے۔ ایک طرف تو مالدار موجود ہیں حج کے لیے نہیں جاتے، اور دوسری طرف مال نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں ہے، اور سائل بنے ہوئے ہیں، منگتے بنے ہوئے ہیں، فقیر بنے ہیں، مانگ مانگ کے حج کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ کتنی غلطیاں ہو گئی جی؟ دو۔ نمبر ایک، مالی وسعت ہے حج نہیں کرتے۔ نمبر دو، مالی وسعت نہیں تو کیا بنے؟ سائل بنے۔ بالکل جائز نہیں، وہ تو الگ معاملہ ہے، کوئی ہدیتاً تحفتاً آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، جیسے ہی آپ کو ملے آپ صاحب استطاعت بنتے ہیں، اب آپ اس کے مالک ہیں، آپ حج کے لیے جائیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ مانگ کے جانا، جناب ٹکٹ اس کے ذمے ہے، خرچہ اس کے ذمے ہے، اور فلاں چیز اس کے ذمے ہے، اللہ کے بندے جب مال سارا اس کا ہے، تیرے اوپر تو حج فرض ہی نہیں۔ غلطی نمبر 3 جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ ان کے متعلقہ ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں۔ تیسری غلطی کیا ہے کہ حج کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، جاتے ہیں، یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے کہ جن کو حج کے ارکان اور حج کی ادائیگی کا علم ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس چیز کے فرض ہونے کے بعد دوسرا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فرض کو خوب اچھی طرح سے سیکھیں، اس کو ادا کرنے کے لیے سیکھیں، پورا علم حاصل کریں، ایک ایک چیز کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے اوپر فرض ہے، اب اس فرض کو سیکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، سیکھ کے پھر جائیں۔ ہم نے بڑے عجیب مناظر وہاں دیکھے، یہاں نوجوان ہوتے ہیں، اولاد ہوتی، نہ ساری عمر یہ خود حج کے لیے گئے نہ عمرے کے لیے گئے، کچھ پیسہ ان کے پاس آیا، بوڑھے باپ کو ایک ویزا لگوایا اور حج کے لیے بھیج دی۔ ہم نے اپنی کانوں سے اللہ کی قسم وہاں شہر مکہ کے اندر اس بوڑھے باپ کو، اولاد کو گالیاں دیتے ہوئے سنا۔ پہلے اس کی دل کی صفائی کرو، اسے سمجھاؤ کہ کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ تو 15 سال قبل عمرے کے لیے گئے، جیسے ہی مکہ شہر پہنچے وہاں تو مشقتیں ہیں، حج تو تکلیف کا نام ہے، عمرہ تو مشقت کا نام ہے، جسمانی اذیت کا نام ہے، وہاں تو اپنے وجود کو کھپانا پڑتا ہے۔ شہر مکہ میں حالت احرام کے اندر وہ گالیاں دے رہا ہے کہ مجھے یہاں بھیجا ہے، اتنی تکلیف ہے، یہاں بھیجا ہے، اتنی مشقت ہے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہاں یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ، یہ تو پھر حج ہے،
اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر عام طور پر مشہور ہے، کلمہ پڑھنے کا کہیں حکم نہیں ہے. پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، پوری حدیث کا مطالعہ کر لیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کا حکم ہے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سیکھو لا الہ الا اللہ کو، سیکھو. سیکھنے کا عمل ہمارے اندر موجود نہیں. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. حج فرض ہے، پورے حج کی ادائیگی سیکھو. اسے بتاؤ بیت اللہ کیا ہے، طواف کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، رکن یمانی کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، زمزم کیا ہے، صفا مروہ کی سائی کیا ہے. اسے بتاؤ کہ مینا کیا ہے، مینا میں کرنے کے کام کیا ہے، عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، جا کر مینا میں کنکریاں جمرات کیا ہے، جمرات کو کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے. ویڈیوز موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بتلایا جب جمرات پہ کنکری مارو، کنکری کا سائز کتنا ہو، تمہارا رخ کس طرف ہو، ہر کنکری کو مارتے وقت تمہارے زبان پر کلمہ کیا ہو، ادائیگی کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو. لیکن عجیب منظر ہے کہ حج پہ گیا ہے جہاں کنکری مارنی ہے یہ جوتے پھینک رہا ہے. دیکھا منظر ہم نے، یہ حج پہ جا رہے کنکریوں کی جگہ جوتے مارے جا رہے. اور ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ یہ مقدس مقامات، مبارک مقامات جہاں اللہ کی تسبیح کرنا تھی، جہاں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنا تھا، وہاں ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا تھا، وہاں جوتے مار رہا ہے اور شیطان کا نام لے کر گالیاں دے رہے ہیں. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ کس نے سکھلایا ہے؟ یہ کیسا حج ہے؟ یہ محض تمہیں چادر لپیٹی. تیسری غلطی یہ ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سیکھ کے نہیں جاتے. پہلے سیکھیں، ہر ایک چیز کو سیکھیں، سمجھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے. دنیا کے معاملات کے اندر تو ہم بڑا کچھ سیکھتے ہیں، کوئی سستی کوتاہی نہیں ہوتی. یہاں کہیں سیل کے لیے نکلنا ہو تو پورے نقشے سامنے رکھے ہوتے ہیں، فون پہ کالیں ہوتی ہیں، جناب وہاں جانا ہے، بتائیے کہاں کہاں گھومنے کے لیے جائے، کتنا خرچہ جیب کے اندر ہو، بتائیے کس کس پوائنٹ پہ جائیں. کیا حج کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کوشش اور محنت نہیں. یہ تیسری غلطی. چوتھی غلطی کیا ہے کہ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان میں چوتھی غلطی یہ ہے ان کے اندر ایمانی روح نہیں ہوتی. اللہ، ایمانی روح سے خالی آج کل کا حج. حج وہ ہے کہ انسان حج کے لیے جائے تو دل کی دنیا بدلی ہو، اور جب حج کی ادائیگی کر کے واپس آئے تو ساری کی ساری زندگی اس کی بدلی ہوگا. رنگ نظر آئے، تقویٰ نظر آئے، اخلاص نظر آئے، عمل میں پختگی نظر آئے، آخرت کی تیاری کا رنگ اس انسان کے اوپر نظر آئے. وہ ایمانی روح ہمارے اندر موجود نہیں. بڑی تعداد ایسی ہے یہ بیت اللہ ہوتے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے، وہاں جا کر بیمار ہوئے، پیچھے پاکستان میں فون کال چل رہی ہوتی ہیں، جناب فلاں جگہ پہ جا کے ذرا دیکھ تو چڑھا دے، مجھ کو شفا مل جائے. یہ حج کر رہا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے. وہ صحیح بخاری میں حدیث، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں آئے. دیکھیے کیسی ان کے اندر ایک ایمانی روح تھی، غیرت ایمانی تھی. یہ روح ہونی چاہیے. بیت اللہ میں آتے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ صحن کعبہ میں ایک شخص کھڑا ہے اور بھکاریوں کی طرح صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کچھ مانگ رہا. حالانکہ اسباب کے تحت مانگا جا سکتا. آپ پیاسے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں مجھے پانی پلا دیں. بھوکے ہیں، کھانا نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کچھ کھانا کھلا دیں. یا کوئی اور ضرورت ہے، اسباب کے تحت وہ مانگ رہا تھا. یہ وہ بھی مانگنا نہیں ہے جو شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے، اسباب کے تحت مانگ رہا تھا، ہاتھ پہ لایا ہوا تھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو دیکھا غصے میں آئے، اتنا غصہ کیا، اسے جھنجھوڑ کے کہا او اللہ کے بندے، صحن کعبہ میں کھڑا ہے، سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، صحن کعبہ میں کھڑا ہو کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تجھے حیا نہیں آتی کہ بیت اللہ اور صحن کعبہ میں کھڑا ہو کر بھی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، مانگ رہا ہے؟ اللہ ایمانی روح اپنے اندر پیدا کرے، اخلاص، تقوی، للہیت، رجوع اللہ، انابت اللہ۔ حج وہ ہے کہ جس کا رنگ آپ کی زندگی کے اوپر نظر آئے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا چند خطبات پہلے میں نے ایک درخواست کی تھی کہ اکثریت کا حال یہ ہے، جو حج کرنے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، اکثریت کا حال یہ ہے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب میں حج کے لیے جا رہا تھا گالیاں بکتا جا رہا تھا، جھوٹ بولتا گیا رہا تھا، بد اخلاق، بدتمیز۔ حج کر کے آیا ویسے کا ویسا بد اخلاق اور بدتمیز۔ آج بھی کوئی اس کی بد اخلاقی سے محفوظ نہیں۔ حج سے پہلے بھی رشتے کاٹ کاٹ کے، توڑ توڑ کے، رگڑ رگڑ کے گیا، واپس آیا وہ رگڑا اب بھی جاری ہے۔ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے نکلا، تمباکو کے پان نکلتے ہوئے گیا، واپس پلٹا اسی بدبو، اسی گندگی کو ساتھ لے کر آیا، گیا غیر اللہ کے سامنے جھکتا گیا، غیر اللہ کو پکارتا ہوا گیا، واپس پلٹا وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات ساتھ لے کر آیا۔ یہ حج کر کے آیا۔ تو یہ ہے کتنی غلطیاں ہو گئی جی؟ 4۔ نمبر 5، حج کے حوالے سے 5ویں غلطی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ حج جیسی عظیم الشان عبادت بھی اب نمود و نمائش بن کے رہ گئی۔ نمود و نمائش۔ اور سب سے بڑی غلطی اس حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، گھر گھر جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، گھر گھر جا کے ملاقاتیں ہوتی۔ میں حج پہ جا رہا ہوں جناب، غلطی ہے تو معاف کر دیں۔ یہ کون سی سنت ہے جی؟ یہ تو ایک نمود و نمائش، گلوں میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، پورا پروٹوکول۔ اس بیچارے کی حالت وہی کیفیت ہے جو پیچھے بیان کر رہا ہوں، نہ اس کو بیت اللہ کا پتا، نہ حجر اسود کا علم، نہ مزدلفہ عرفات مینا کا پتا، نہ حج کی دعائیں اس کو یاد۔ اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، بس گلے میں ہار ڈل رہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آج سے تقریباً کوئی 10-12 سال قبل میں عمرے کے لیے جا رہا تھا کہ بزرگ میرے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے، ڈھول بج رہے ہیں، گلے میں ہار ہے۔ اتفاق سے میرے گروپ میں تھے، جہاز میں بیٹھے تو وہ ہار نہیں اتار رہے تھے، یہ ہار عمرے کے لیے پہننے کے مقدس ہیں جی۔ اور جب شہر مکہ پہنچے تو میں نے خود ان کی حالت دیکھی تو وہ رو رہے تھے، عمرہ بھی نہیں کیا، کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں آ کے یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جتنے دن وہاں رہے نہ بیت اللہ جا سکے، نہ مسجد نبوی میں جا سکے، مشقت ان کو معلوم ہوتی تھی۔ واپس پلٹے تو پھر وہی بوسکی کا سوٹ اور وہی ایئرپورٹ کے باہر وہی استقبال، وہی ہار، وہی سب کچھ۔ یہ عبادتیں ہیں، نمود و نمائش بن کے رہ گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر کا حال یہ ہے کہ جیسے گئے ویسے واپس پلٹے، بس ہاں ایک چیز بدل گئی، پہلے اس کے نام کے ساتھ حاجی نہیں تھا، اب حاجی لگ گیا۔ اللہ اکبر، اب حاجی فلاں نہیں۔ یہ غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ امتیازی خصوصیات دی ہیں کہ جن کا متبادل ہے ہی نہیں۔ حج کے لیے مخصوص مقامات ہیں، ان مقامات کا کوئی متبادل نہیں۔ حج کے لیے مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات کا بھی متبادل نہیں۔ حج کے لیے مخصوص لباس احرام ہے، اس لباس کا بھی متبادل نہیں۔ حج کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر چند غلط فہمیاں اور غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جن کے پاس مال ہے، ڈھیر ہے مال کا، لیکن وہ حج کے لیے نہیں جاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ارتکاب کفر کرتے ہیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جن کے پاس مال نہیں، استطاعت نہیں، وہ سائل بن کے مانگ کر حج کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی غلط کام ہے، یہ بھی حج ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری غلطی کیا ہے؟ جو حج کے لیے جاتے ہیں انہیں حج کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ادا کرنا، ارکان حج اور ان کی ادائیگی سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ پانچویں غلطی کیا ہے کہ ایمانی روح سے خالی ہے حج، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آتے ہیں۔ حج وہ ہے کہ جائے تو واپس پلٹے تو انسان کی دنیا بدلی ہو۔ چوتھی غلطی کیا ہے کہ حج جو ہے یہ نمود و نمائش بن کے رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے اندر آپ خطبہ جمعہ کا خلاصہ ذرا سبق کی صورت میں سنا دیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور کیا سیکھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج کے جتنے بھی امتیازی خصوصیات ہیں اس کا کوئی متبادل، جو اس کے مقامات ہیں ان مقامات کا متبادل، حج کے جو اوقات ہیں ان اوقات کا کوئی متبادل، حج کا جو لباس احرام ہے اس کا کوئی متبادل نہیں۔ حج کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو غلطیاں موجود ہیں، میں نے 5 کی نشاندہی کی۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج سب بولیے وہ حج یہ ارتکاب کفر کرتے ہیں، انہیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ مال نہیں، استطاعت نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ سائل بنتے ہیں۔ کسی کہتے ویزا لگوا دے، ٹکٹ لے دے، خرچہ دے دے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری غلطی کیا ہے؟ جو حج کے لیے جاتے ہیں لیکن سیکھ کے نہیں جاتے، حج کے ارکان ان کو ادائیگی کی ان کو تعلیم نہیں، علم نہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ چوتھی غلطی کیا ہے جی؟ ایمانی روح سے خالی جاتے اور خالی آتے ہیں۔ حج تو وہ ہے جو انسان کی دل کی دنیا بدلے، انسان کی روح کو بدلے، انسان کی زندگی کو بدلے۔ 5ویں غلطی کیا ہے جی؟ حج کیا بن کے رہ گیا؟ نمود و نمائش بن کے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دو بڑے اہم اعلان ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ 4 مئی یعنی کہ پرسوں بروز اتوار عصر کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد کے اندر مسجد کی انتظامیہ نے ایک بڑا ہی زبردست پروگرام منعقد کیا ہے، جس کے اندر شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ کس کے لیے بلایا گیا ہے؟ پرسوں عصر کی نماز کے بعد اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے عالم دین ہمارے ہاں کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ یہ جو خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا، یہ صرف ایک کام کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ ہے حج تربیتی ورکشاپ۔ جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر اس کا اہتمام، اور جو حج کے لیے نہیں جانا چاہتے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وسائل ضرور مہیا کریں گے، وہ بھی تشریف لائیں اور حج کو جانے سے پہلے سیکھیں۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ حج ورکشاپ کروائیں گے، جس کے اندر حج کی اقسام، حج کا طریقہ، حج کے متعلقہ جو مسائل ہیں ضروری، وہ یہ سکھائیں گے۔ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مصنف ہیں، بے شمار کتابوں کے تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ سفر کر کے ان کے پاس جایا جائے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے علم حاصل کیا جائے۔ یہ ہستیاں اس لائق ہوتی، لیکن دیکھیے کیسی ہماری خوش قسمتی ہے کہ خود چل کے ہمارے پاس آ رہے ہیں سکھانے کے لیے۔ تو اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ تمام احباب انشاءاللہ عصر کی نماز اتوار کے دن 4 مئی کو ہماری اس مسجد میں ادا کریں گے، اور حج تربیتی ورکشاپ کے اندر شمولیت اختیار کر کے حج کا مکمل طریقہ اور مسائل فضائل جو بھی اہمیتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم شیخ صاحب سے سیکھیں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر حفظ کی کلاس کا آغاز الحمدللہ وہ ہونے جا رہا ہے۔ منگل کو 6 مئی کو انشاءاللہ الرحمن حفظ کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا، اور الحمدللہ جس کے اندر ہمارے مدرس، ہمارے استاذ اور امام حضرت مولانا قاری عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے بڑے پیارے بھائی دوست اور بڑے ہی قابل احترام حافظ فیضان الرحمان صاحب، ہم نے ان دونوں بزرگوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی کریں گے اور ان کو انشاءاللہ قرآن مجید حفظ بھی کروائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو یہاں ضرور داخل کروائیں۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، وقت ہمارا ہو چکا ہے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہم 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 انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا اللہ، فاعف عنا یا رحمان، فاعف عنا یا ذا الجلال والإکرام، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔